بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 6 شیئر کرنی ہیں، 6 سٹوریز، 2 آپشنز ہیں اور بات ختم۔ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم ثبوت دیں گے، عمران خان۔ 300 خواتین کی لسٹ تیار ہو گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ 6 ہفتوں سے کسی بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جناب سعودی نائب وزیر داخلہ کی آمد، اور اسی طریقے سے کل ہم نے دیکھا جب سعودی نائب وزیر داخلہ کی آمد، نائب وزیر دفاع اور روڈ ٹو مکہ کا افتتاح، اور اسی طریقے سے پاک ایران تعلقات، کل بارڈر پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ابراہیم رئیسی ایران کے صدر کی ملاقات، اس پہ بات کریں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ عمران خان کو ان واقعات کی کھل کے مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا یہ 9 مئی کا دراصل پلان کیا تھا۔ یہ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے، یہ آپ نے ضرور اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن، دکھی انسانیت کو یہی پیغام ہے کہ آپ اکیلے نہیں۔ ان 100 میں سے 50 کا ارینجمنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، 50 اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور لو جی آئیں، میں سب سے پہلے اس پہ آتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل ایک بااختیار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس میں ہم ثبوت دیں گے، اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے اداروں کے اندر یہ سارا انتشار کیا۔ ساتھ ہی وہ اون بھی اصل میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ اب وہ اون کرتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے تو مرتے ہیں۔ اب اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو لوگ کہتے ہیں بھائی کل کو آپ کے لیے لوگ کیوں نکلیں گے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ خود پھنستے ہیں کہ بھائی اگر یہ آپ کے لوگ تھے۔ یہ بڑی عجیب و غریب مصیبت ہے۔ اور خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب ہم ثبوت دیں گے، یہ وہی خان صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے نا، جنہوں نے 35 پنکچر کا پتہ نہیں کتنے مہینے یا کتنے سال ایک ڈھنڈورا پیٹا تھا اور عدالت میں کچھ بھی نہیں ثبوت دے سکے تھے۔ بعد میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا۔ یہی خان صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ 4 حلقے نہیں کھول رہے۔ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، آپ کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ کا کہ سرونگ ججز پر، تین رکنی سرونگ ججز پر کمیشن بن گیا۔ اس کمیشن نے کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، خان صاحب نے معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ یہی خان صاحب تھے جنہوں نے 10 ارب کا جو ہرجانہ اور حتیٰ کہ عزت کیس کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، اور اس کو تقریباً کوئی 8 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 10 سال گزر چکے ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا، جب وہ 8 سال کے عرصے گزرنے کے بعد بھی وہ کسی قسم کا ثبوت نہیں دے سکے اور عدالت سے بھی بھاگ جاتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کو کمیشن کے سامنے ثبوت رکھ دیں گے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو چونا لگانا ہے۔ اب قوم یوتھ کو تو چونا لگا سکتے ہیں لیکن قوم کو چونا نہیں لگا سکتے بھائی۔ صدر مملکت نے اسی لیے تو مذمت کی کہا ہے کہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لوگ چھوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اتنی بڑی تعداد میں۔ اب یہ ملک امین اسلم، یہ ماحولیات کے مشیر بھی تھے اور بلین ٹری سونامی کے ہیڈ بھی تھے، وہ بھی چھوڑ کے جناب چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ۔ یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ ویڈیو فواد چودھری صاحب کی ہے۔ فواد چودھری صاحب، میں نے آپ کو پہلے ان سے متعلق ویڈیوز دکھائی تھیں جب یہ ہائی کورٹ سے بھاگے، لیکن یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے۔ ہمارے دوست ہیں حیدر شیرازی صاحب، یہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے فواد چودھری صاحب اپنی تذلیل کروا رہے ہیں۔ اب کیا قیامت آ جاتی، مجھے بتائیں کہ اگر وہ گرفتار ہو جاتے، تو اگر وہ پنجاب حکومت سے بھی گرفتار ہو جاتے، کون سی قیامت آ جانی تھی۔ جس طریقے سے ایک ایکس فیڈرل منسٹر، یہ ہماری ویسے بھی اس میں جگ ہسائی ہو رہی ہے نا،
جس طریقے سے ایک ایکس فیڈرل منسٹر دوڑ لگا رہے ہیں، یہ دوڑ بڑی وائرل ہوئی ہے، اور جس طریقے سے وہ دو تین جگہوں پر گر رہے ہیں، ایسے تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی عام آدمی بھی اس طریقے سے نہ کرتا، اور یہ اس طرح کی گرفتاریاں، اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر وہیں پہ کورٹ میں ان کی بیوی ہبہ فواد چودھری بھی وہیں پہ موجود تھیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس قسم کی دوڑ کے بعد اب بہت سارے لوگ ہیں، یہ صرف فواد چودھری صاحب نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اب فواد چودھری صاحب کو بھی لوگ اسی کیٹیگری میں گن رہے ہیں کہ جب سے وہ یہاں ہائی کورٹ سے نکل کے گئے ہیں دوڑ لگا کے، اور پھر اس کے بعد غائب ہی ہیں، نہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا، نہ وہ زمان پارک گئے، نہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی، اچھا میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ اب وہ کسی قسم کے احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے، یعنی توبہ طائب کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بابا میری توبہ، میں کسی قسم کے احتجاج میں شریک نہیں ہوں گا۔ یہ وہی تھے جو انقلاب لا رہے تھے، یہ وہی تھے جو ٹکر کے لوگ تھے، یہ وہی تھے جو دن میں 10 مرتبہ آصف علی زرداری کو گالیاں دیتے اور دن میں 20 مرتبہ نواز شریف کو اور شریف فیملی کو گالیاں دیتے، اور آج ان کو آپ نے ہائی کورٹ میں بھاگتا ہوا دیکھا، اور اس میں آپ خود اندازہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، اور وہ ویڈیو تھی عادل راجہ جو کہ ایک یوتھیا ہیں، جس طریقے سے وہ بھاگے اور جس طریقے سے ان کو بھگایا گیا، وہ اداروں کے اندر بھی کھوکھلا پن ظاہر کرتا ہے کہ خود اس ادارے کے اندر کتنا کھوکھلا پن تھا اور انہوں نے کس انداز سے ان کو بھگایا۔ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ ان کو کس نے بھگایا، لیکن میں اب اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن ان کو ادارے کے اندر لوگوں نے، ادارے کے اندر کچھ عناصر نے بھگایا۔ لیکن اب اس میں آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہتھے پکے ثبوت لگ گئے ہیں کہ یہ ایم آئی نے کروایا ہے، اور یہ عاصم منیر کے کہنے پر کروایا ہے، اور یہ وہ الزام لگا رہے تھے موجودہ آرمی چیف پر، اور یا ایس آئی نے بھی اس طرح کی رپورٹ دی تھی، یہ وہ سارا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو میں وہ ایک جو ریٹارڈڈ یوتھیا، وہ بے شرم انسان خود کس طرح سے اپنے چینل پر لائیو جا کے لوگوں کو لے رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود دیکھیں گے، سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اکسا رہے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایجنسیاں کروا رہی تھیں، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے جس طریقے اس کو سر ان کو اٹیک کر رہا ہے، موب کو اٹیک، میں لفظ غلط شاید استعمال کر دیا، انہوں نے آرمی ہاؤس کا گھراؤ کر رہا ہے، انہوں نے جہاں باجوے کا گھر ہے انہوں نے اس کے گھراؤ کر رہے، دے ہیو ٹو گو جہاں پر ان لوگوں کی اپنی ذاتی ان کی انٹرسٹ ہیں۔ آرمی ہاؤس کو ان کو گھراؤ کر کے انٹر کرنا ہے، ان کو باجوے کا گھر انٹر کرنا ہے، اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کا گھر چکلالہ میں، انہوں نے چکلالہ کو بھی بریچ کرنا ہے، یہ چکلالہ کے اندر گھسے، ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر جائیں، فیصل نصیر کے گھر جائیں، باجوے کے گھر جائیں، عاصم کے گھر جائیں، یہ 4 بندے جو ہے نا جی، اس کو نہیں چھوڑنا۔ عمران کے ساتھ تو اللہ نہ کرے کہ یہ کچھ کریں، یہ 4 گھر ہیں، میں بار بار لوگوں کہہ رہا ہوں اگر سن رہے ہیں اور یہ بات ہماری اس وقت سر 20,000 لوگ لائیو سن رہے ہیں آپ کو، پاکستان کا کوئی مین سٹریم چینل بھی 20,000 لائیو پہ نہیں بیٹھا ہوا سر، 20,000 لائیو لوگ بیٹھے ہوئے، 20,000 لوگ ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو ہے نا غصے کو اور چینلائز کریں۔ آپ نے یہ 4 ہدف کی طرف جانا ہے، آپ نے باجوے کے گھر کی طرف جانا ہے، آپ نے آرمی ہاؤس کی طرف جہاں عاصم رہتا ہے، آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر کی طرف جانا ہے جو کہ چکلالہ کے اندر ہے، اور آپ نے فیصل نصیر کے گھر جانا ہے۔ پہلے آپ نے یہ جو 4 سانپ ہے نا، آپ نے ان سانپوں کو پکڑنا ہے۔ یہ باجوے کو آپ یہ چھوڑیے گا نہیں، یہ بہت بڑا سانپ ہے، یہ بہت پتہ نہیں اس وقت دبئی میں کہ نہیں ہے، لیکن اس کا گھر جو ہے نا آپ لوگوں نے قابو کر لینا ہے، اور عاصم منیر کا بھی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیسے بچاتی ہے۔ کتنی ایس ایس جی کے لوگ آئیں گے، میں تو ایس ایس جی والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تم کون سے بغیرت قسم کے ایس ایس جی کے افسر ہیں اور جواب۔
اب آپ اندازہ کیجئے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ یوتھی کس طریقے سے ان کو چونا لگایا جاتا ہے۔ ایک طرف سے وہ بے شرم انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے، اور دوسری طرف وہی بے شرم انسان اپنے اس وقت 9 مئی کا جب وہ دن تھا اس وقت اپنے چینل پہ لوگوں کو لائیو لے کے بیٹھا اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو 20,000 لوگ لائیو سن رہے ہیں، اور وہ ان کے جو ساتھ بیٹھے وہ ایک ایک بندے کو اشتعال دلا رہے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان گھروں کو کہ آپ نے فلاں گھر پہ بھی جانا ہے اور فلاں پہ بھی جانا ہے۔ اور ہمارے محترم نصرت جاوید صاحب یہ ایک ٹی وی شو میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ کون کون سی 4-5 جگہیں بالکل پن پوائنٹ کر کے دے دی گئیں اور یہ اندر سے دی گئیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ادارے کے اندر بھی جو یوتھیے موجود تھے یا اب ہے، اب تو خیر وہ بہت ہی فارغ ہو گئے ہیں اور کچھ چپ کر گئے ہیں اور کچھ مارک ہوئے ہیں اور سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اور حافظ صاحب نے اب جس طریقے سے ایک دھواں دار اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنا شروع کر دی ہے وہ سب کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ پہلے کچھ وجوہات میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا، اب تو لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس جو ہے نا یوتھیوں نے ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یوتھی زمان پارک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اب وہ میری ایکسکلوسیو سٹوری جلدی سن لیجئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ ایکسکلوسیو سٹوری کیا ہے، کہ کیا پلان کیا تھا، پھر میں بعد میں ان 2 آپشنز پہ آتا ہوں کہ صرف 2 آپشنز کون سے ہیں۔ پلان یہ تھا کہ آپ سینسٹیو جگہوں پر فلاں 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 ان کو آنے دیں، توڑ پھوڑ کرنے دیں۔ یہ عمران خان کے زمان پارک میں جو پلان بنا اور جو بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں پر جو پلان بنایا گیا اور جو ٹرینڈ لوگ تھے، تو اگر گرفتاری ہو جاتی ہے، ان کو پتہ تھا میری کبھی بھی گرفتاری ہو جائے گی، تو اگر ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے فلاں فلاں جگہوں پر ان کو بھیجیں، توڑ پھوڑ ہو۔ تو یہ ادارے کے اندر دراصل بغاوت کرانا چاہتے تھے اور پلان کے تحت وہ بغاوت نہیں ہو پائی، وہ بغاوت پکڑی گئی، وہ پلان پکڑا گیا، وہ سب کچھ ان کو کہا گیا کہ جو نیچے فلاں 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 رینک کے آپ کے ہمدرد ہیں اور اس طریقے سے وہ بغاوت کر دیں گے خدا نخواستہ اور آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا اور آپ بس آ جائیں گے۔ تو خان صاحب نے وہی پری پلانڈ جو طریقہ تھا وہی کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ پھر ایجنسیز نے، پھر ایم آئی نے، آئی ایس آئی نے، پھر ادارے نے، جی ایچ کیو نے کس طریقے سے قابو پایا، یہ اصل میں بات تھی۔ اب اسی وجہ سے صدر مملکت بھی وہی والی بات ہے کہ جب کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر یہ انقلاب کا نام دیتے، پھر کوئی بھی نہ چھوڑتا۔ اب چونکہ ناکام ہو گئی ہے، اب وہ بغاوت ہے، اب وہ بار بار چھوڑ رہے ہیں اور بھاگ کے چھوڑ رہے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کتنے لوگ چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ علی ظفر جو کہ عمران خان کے یا تحریک انصاف کے ہر کیس میں وکیل ہیں، ہر کیس میں تقریباً، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل جائز ہے، ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، قانونی ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ غیر قانونی ہو۔ اب یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، دس از سیپریٹ تھنگ، لیکن انہوں نے خود کہا ہے، علی ظفر نے، عمران خان کے وکیل نے، کہ یہ جائز ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت باقی لوگ بھی تحریک انصاف کے اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل بالکل ہونا چاہیے اور باقی لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آئیے وہ 2 آپشن کون سے ہیں؟ 2 آپشن یہ ہیں کہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو 2 آپشن دیے گئے کہ یا آپ ملک چھوڑ جائیں یا آپ ملٹری کورٹس کا سامنا کریں۔ ملٹری کورٹس کی سامنے والی تو بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ملک چھوڑنے کا جو آپشن ہے یہ ان کو آپشن دیا نہیں گیا، بلکہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ کچھ کاروباری یوتھی ہیں جن کی اٹ موسٹ کوشش ہے، وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر بھیجا جائے، کیونکہ اب تو معاملات یہاں تک کہ اب ان کو جو ہے نا یہ یہاں پر اس طرح سے ان کو فیس کرنا پڑے گا، اور یہ آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس میں، اور ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ یہ وہ 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن خود یوتھیوں نے ہی کریٹ کر کے دوسروں پہ تھوپا ہوا ہے۔ 300 خواتین کی لسٹ تیار ہو چکی ہے جو اس دن 9 مئی کو جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھیں یا پھر وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھیں۔ یہ 300 خواتین کی لسٹیں یہ جاری ہو چکی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر۔ مطلب میں تو حیران ہوں کہ پہلی مرتبہ کسی جماعت کی خواتین
اتنی دہشت گرد نکلیں، اتنی خواتین تو ہم نے تحریک طالبان میں بھی دہشت گرد نہیں دیکھی۔ جب یہ خودکش خواتین کو جائیں تو لوگ حیران ہوئے بھئی یہ خواتین کس طرح سے خودکش کر رہی ہیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا بھئی یہ خواتین تو جتنی پی ٹی آئی میں دہشت گرد ہیں، اتنی خواتین تو تحریک طالبان میں بھی نہیں ہیں۔ آج میں بھئی یہ بتانا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 6 ہفتوں سے کسی بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کچھ تو ہمارے دوست بتا رہے ہیں، جیسے حسنات ملک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وکیل انرول ہوتے ہیں نا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، تو ان کے بھی وہ انٹرویوز، اس کمیٹی کے بھی وہ ہیڈ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس کو وہ انٹرویو لے رہے ہیں، کہ وہ بھی ایک لمبا چوڑا ٹاسک ہے۔ کوئٹہ پشاور کے وہ کلا کے انٹرویو لیے، کوئٹہ کے پھر اب وہ لاہور، اور اس طریقے سے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو میرے پاس ذرائع کی خبریں ہیں، کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بھی وہ بینچ کا حصہ بن سکتے تھے، اور وہ ان چیمبر کام کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی بینچ کا حصہ کیوں نہیں بن رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے وہ قانون بنا ہے کہ اور قانون کو اب حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے کہ از خود نوٹس سے متعلق خود چیف جسٹس اکیلے بینچ نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی وہ از خود نوٹس اکیلے لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ قانون اس قانون کو سپریم کورٹ نے ان کے 8 رکنی بینچ نے ایک سٹے دیا ہوا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ سٹے دے ہی نہیں سکتے، اور وہ چونکہ قانون بن گیا ہے، اس وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ جی یہ میں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جب بینچ بنا ہی نہیں سکتے، تو یہ بڑی بات ہے ان کے اپنے خلاف۔ چیف جسٹس صاحب جو کیوریٹو ریویو حکومت نے واپس کیا، وہ اب تک بھی اس کا فیصلہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں محفوظ کر کے، حالانکہ ایسا نہیں، کوئی جس نے فائل کیا ہے وہی فیڈرل گورنمنٹ وہ واپس لے رہی ہے، تو پھر اس فیصلے کو دبا کے بیٹھنے کی کیا لاجک ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پچھلے 6 ہفتوں سے کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، اور میری معلومات کے لیے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ چونکہ یہ جتنے بھی بینچ بنا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، اس لیے میں حصہ نہیں بن رہا۔ آج ہے بھائی 2 پاکستان کو فارن فرنٹس پر بہت بڑی کامیابیاں، بہت بڑے منصوبے، بہت بڑے پروجیکٹس اور بہت بڑے افتتاح۔ ایک آپ نے دیکھا کہ سعودی نائب وزیر خارجہ، نائب وزیر دفاع، ان کا وزٹ ہوا سعودی حکام کا ان کے ساتھ، اور روڈ ٹو مکہ کا افتتاح ہوا۔ یہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ بڑا دلچسپ پروجیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر مختلف ایئرپورٹس پہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہاں پہ بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں، ان کی امیگریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو اسکریننگ ہوتی ہے، جو تلاشی ہوتی ہے، میں یوں کہہ لوں، تو وہ اس حوالے سے نا بہت کافی گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، جو بھی مطلب وہ اس حساب سے بچے نہیں بھی ہوتے تو خواتین ہوتی ہیں بہت سارے، تو لیکن اسی وجہ سے کہا گیا کہ جی آپ اپنی ایئرپورٹس پہ وہ سسٹم لگا لیں۔ اس سسٹم کے لگانے میں ظاہر ہے سعودی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ پکی پوری اسکریننگ ہو، اس کی وہ آن لائن سسٹم بھی ہو، وہاں پہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے سیکیورٹی پرسنل بھی دیکھتے رہیں، اور وہ اسکریننگ ہو جائے یہاں سے، اور جب آپ کے حاجی وہاں پر جائیں سعودی عرب میں تو پھر ان کی وہاں پہ اسکریننگ نہ ہو، امیگریشن کا پروسیس نہ ہو، تلاشی نہ ہو لمبی چوڑی، وہ اپنا سامان اٹھائیں اور سیدھا اپنے ہوٹل میں جائیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور اس ٹائپ کی اب کی بار جو پہلی دفعہ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جتنے بھی حجاج کرام جائیں گے ان کی اسکریننگ یہیں پر اسلام آباد ایئرپورٹ سے جتنے بھی حجاج کرام جائیں گے ان کی یہیں پہ اسکریننگ ہوگی، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً کو 25-26 ہزار حجاج کرام جائیں گے۔ اب کی بار ان کی ساری مشینیں یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور وہ لگ چکی ہیں یا لگا رہے ہیں۔
فائنل ہو جائیں گی تو وہ جتنے بھی حجاج کرام کی فلائٹس یہاں سے ہوں گی وہاں جب جائیں گے اپنا سامان لے کر وہ سیدھا ہوٹل میں جائیں گے، ان کی ساری تلاشی، ساری اسکریننگ، ساری امیگریشن کا پروسیس، ساری چھان بین یہیں سے ہو جائے گی، اور پھر ود دا پیسیج آف ٹائم جو دوسرے شہروں سے لوگ جاتے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے وغیرہ وغیرہ، وہاں کا بھی یہی پروسیس ہو جائے گا اگلی بار کہ وہاں پر بھی ساری اسکریننگ ہماری اپنی ایئرپورٹس پہ. یہ ہے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ، تو یہ بہت امپارٹنٹ پروجیکٹ ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم صاحب گئے ہیں بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پر اور منگ پشین بارڈر پر، وہاں پر وہ ابراہیم رئیسی صاحب بھی آئے ہیں ایران کے صدر، ان دونوں میں بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے، وزیر خارجہ صاحب بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو بہت زبردست وہاں پہ مارکیٹس کا بھی افتتاح کیا گیا ہے، جو بارڈر مارکیٹس، اس سے بہت زیادہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. یہ جو ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے نا، اس سے ہماری بھی بہت ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں اور یہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست. اور اسی طریقے سے گوادر کو پہلے 100 میگا واٹ بجلی کا منصوبے کا بھی افتتاح کیا گیا ہے، اور گوادر کو جب 100 میگا واٹ بجلی ملے گی تو گوادر کے اندر لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. گوادر میں جو اکنامک ایکٹیویٹی، جو صنعت ہوگی، اس کو بھی فروغ ملے گا. یہ پہلا پروجیکٹ صرف گوادر، پھر اس کے بعد مزید بھی پروجیکٹس بجلی کے وہاں سے آئیں گے بہت سارے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو ایران اور پاکستان کی تجارت ہے تقریباً $2 ارب، اس کو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو $5 ارب تک لے کے جانا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ فارن فرنٹس پہ، اپنا وزارت خارجہ کے لیول پہ، خارجہ فرنٹس پہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس طریقے کی اس میں بہت ساری سہولیات ہوں گی، روزگار کے بھی بہت ذرائع ہوں گے. بہت اچھے سے پاکستان اور ایران جس طریقے سے قریب آ کے جو تجارت کی سرگرمیاں بڑھیں گی، یہ بہت اچھی بات ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.